بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 107 ہے۔ 106 دروس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ عظمت قرآن پاک، قرآن مجید، برہان رشید کے حوالے سے ہمارے دروس چل رہے تھے، تو وہی سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یقیناً بلا شک و شبہ جو مقام، جو عظمت، جو شان اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمام کتب کے اندر قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کو عطا فرمائی ہے، اس جیسی شان اللہ تعالیٰ نے کسی اور کتاب کو عطا نہیں فرمائی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث سنیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک قیامت کے دن اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں اس انداز میں آئے گا کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور آگے سرکار نے فرمایا، جس شخص نے قرآن کو اپنا پیشوا بنایا، قرآن قیامت کے دن اس کو جنت کی طرف لے کر جائے گا، اور جس شخص نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا، قرآن قیامت کے دن اس کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اور دوسری روایت سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے قرآن پاک پڑھا، پھر پڑھنے کے بعد اس کی تعلیمات پر بھی عمل کیا، مطلب جو قرآن نے کہا بندے نے وہی کیا، جس سے قرآن نے منع کیا بندہ اس سے باز رہا، قرآن نے جس کو حلال کہا بندے نے حلال سمجھا، قرآن نے جس کو حرام کہا بندے نے اس کو حرام سمجھا، مطلب قرآن اس کی تعلیمات پر جس شخص نے عمل کیا، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اس شخص کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس نور کے تاج میں وہ روشنی ہوگی کہ اس جیسی روشنی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس سورج کو بھی عطا نہیں فرمائی کہ جو سورج آسمان پر موجود ہے اور اپنی کرنیں اور اپنی روشنی کی وجہ سے، اپنے نور کی وجہ سے ساری زمین کو جگمگا رہا ہے، تمام گھروں کو، تمام آبادیوں کو، تمام بستیوں کو، ایک ملک کو نہیں پوری دنیا میں وہ اپنی کرنیں پہنچا رہا ہے۔ اتنی روشنی اور اتنا نور اللہ نے اس سورج کو بھی عطا نہیں کیا جتنا نور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس تاج کے اندر رکھے گا، اس تاج کو عطا فرمائے گا جو قرآن پڑھنے والوں کے والدین کے سروں کے اوپر رکھا جائے گا۔ تو یہ شان اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قاری قرآن اور حافظ قرآن اور قرآن کے عامل، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کے والدین کو عطا فرمائی ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کے عظیم صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے، قیامت کے دن قرآن پاک کا عالم جب آئے گا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا جب آئے گا تو قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا، کیا کہے گا کہ یا اللہ تو اس قاری قرآن سے راضی ہو جا۔ یہ قرآن جب اللہ کی بارگاہ میں ندا کرے گا تو اللہ کریم جل جلالہ اس عالم قرآن سے راضی ہو جائے گا، پھر عرض کرے گا کہ قرآن کہ یا اللہ اس شخص کو درجے عطا فرما، اس کو فضیلت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کی سفارش و شفاعت سے اس قاری قرآن کو اللہ فرمائے گا کہ اب جنت کی سیڑھیاں چڑھ، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ ایک ایک آیت پڑھے گا تو ایک ایک آیت کے بدلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس قاری قرآن کا ایک ایک درجہ، ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر داخل کر دی جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں، جنہیں گھبراہٹ، پریشانی کسی لحاظ سے نہیں ہوگی۔ وہ دن جب ہر شخص پریشان ہوگا، جب ہر شخص گھبراہٹ کا شکار ہوگا، جب ہر شخص وہ خوف خدا کے اندر مبتلا ہوگا، جب ہر شخص اپنے نامہ اعمال اور اپنے حساب و کتاب کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا، 3 شخص ہوں گے، ان کو ایک اوپر بہت بڑے اونچے ٹیلے کے اوپر جس سے مشک کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، ان کے اوپر ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے قرآن کی تعلیمات کو سیکھا، پھر اس پر عمل کیا، قرآن سے وفا کی۔ تو قرآن سے وفا
اتباع کرنے والے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو یہ شرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا کہ جب دنیا ساری حساب و کتاب کے خوف کی وجہ سے کانپ رہی ہوگی، پریشان ہوگی، گھبراہٹ کا شکار ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن، عالم قرآن اور عامل قرآن کو یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائے گا کہ ان کو بے خوف کر دے گا اور اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ بٹھا دے گا۔ پھر روایت سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا۔ سرکار نے جب قافلہ روانہ کیا تو ان کی تعداد کافی زائد تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان قافلوں والوں میں سے قرآن کے علم کے بارے، قرآن کے علوم کے بارے میں سوال کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سوال کیا، تمہیں قرآن پاک کتنا آتا ہے، کتنا آتا ہے؟ یہ سرکار سوالات کر رہے تھے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا ایک شخص سے جس کی عمر کم تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں قرآن کتنا آتا ہے، کون کون سی صورت آتی ہے، اور کیا تجھے سورہ بقرہ آتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کے جواب میں اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں مجھے سورہ بقرہ آتی ہے۔ جب اس شخص نے یہ جواب دیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے سورہ بقرہ اگر آتی ہے تو جا، تو قافلے والوں کا امیر ہے۔ مطلب جو شان و عظمت ایک امیر کو حاصل ہوتی ہے، جس طرح وہ پورے قافلے کی سرپرستی کرتا ہے، پورے قافلے کے اوپر ایک سرپرست ہونے کی حیثیت سے قافلے کے اندر جو سب سے عظیم، دانا، عقل مند، ذہین و فطین بندہ ہوتا ہے اس کو ہم امیر بناتے ہیں۔ گویا قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید پڑھنے کے لحاظ سے سورہ بقرہ جس شخص کو یاد تھی، سرکار کی نظر میں وہ شخص بڑا ہی ذہین تھا، بڑا ہی فطین تھا، بڑا ہی دانا تھا، عقل والا تھا، حکمت والا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کو کیا فرمایا کہ جا، تو قافلے والوں کا امیر ہے، تو ان کی کیا کر، سرپرستی فرما۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان نبوت کے فیضان کو شامل کر لیتا ہے۔ نبوت کے فیض، نبوت کا فیض جو ہے، نبوت کے فیوز و برکات اس شخص کو نصیب ہوتے ہیں جو شخص اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت اسید بن حدیر رات کے وقت اپنے گودام میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ اسی دوران گھوڑے نے کیا کرنی ہے، اچھلنا شروع کر دیا۔ وہ تلاوت کر رہے تھے تو گھوڑا بار بار اچھل رہا تھا، بار بار اچھل رہا تھا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا، ڈر لاحق ہوا کہ کہیں وہ جو میرا چھوٹا سا بچہ ہے یحییٰ، اس کو روند نہ ڈالے۔ جو اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھا رہا تھا، اوپر اٹھا رہا تھا، بار بار اچھل رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں گھوڑے کے پاؤں میرے بچے کے سینے کے اوپر، میرے بچے کے جسم کے اوپر نہ آ جائیں اور میرا بچہ فوت نہ ہو جائے، کہتے میں نے قرآن پاک کو بند کر دیا، تلاوت قرآن پاک بند کر دی، اور کہتے کہ میں نے بچے کو اٹھایا۔ کہتے ہیں پھر میں جب باہر نکلا تو میں نے آسمان کے اوپر دیکھا، ایک بہت بڑا بادل مجھے نظر آیا جس کے اندر چراغ موجود ہیں، جس کے اندر روشنیاں موجود ہیں، اور وہ فضا میں بلند ہوا یہاں تک کہ وہ میری آنکھوں سے غائب ہو گیا، یہاں تک کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ چراغ کی روشنی، وہ بادل، وہ عجیب جو سما تھا رات کے وقت، وہ مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں ساری بات عرض کی، یا رسول اللہ، میں پچھلی رات گودام کے اندر بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا، گھوڑا اچھلا میری تلاوت قرآن کی وجہ سے، اور میں نے یہ خوف ظاہر کیا کہ کہیں میرے بچے کو روند نہ ڈالے، اس وجہ سے میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو بند کر دیا۔ اور یہ جو سارا مناظر انہوں نے دیکھے تھے وہ سارے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عرض کر دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم قرات کرتے رہتے، تم نے قرآن پاک کی تلاوت، قرآن کی آیات بینات کی تلاوت کو کیوں ختم کیا؟ تم قرآن پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے بچے کے مرنے کے خوف کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کو بند کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو فضا میں بادل جس کے اندر تم نے چراغ دیکھے تھے نا، وہ اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کی آواز کو سن رہے تھے، اور اگر تو تلاوت کرتا رہتا اس انداز میں، وہ فرشتوں کی جماعت تھی کہ صبح کو لوگ بھی ان فرشتوں کا دیدار کرتے اور ان کا نظارہ
نظارہ کرتے اور اس نور کو محسوس کر سکتے۔ تو یہ ہے قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن رشید کو پڑھنے کی فضیلت کہ جب اس کو ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے نور لے کر آتے ہیں، اپنے رحمت کے پروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم پر سایہ بھی فرماتے ہیں اور وہ تلاوت کو سماعت بھی کرتے ہیں، پھر اس چیز کی گواہی بھی رب کی بارگاہ کے اندر دیتے ہیں اور ہمارے اس نیک عمل کو رب کی رحمت کے فرشتے درج بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں اور ہماری گواہی کریم رب کی بارگاہ کے اندر بھی پہنچاتے ہیں۔ تو یہ شان اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک پڑھنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں کسی ایسی چیز کے ذریعے رجوع نہیں کرتے جو اس سے زیادہ فضیلت رکھتی ہو۔ اور محدثین کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی اس سے مراد قرآن پاک کی کتاب تھی، مطلب قرآن سے بڑھ کر کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے تم اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ جاؤ اور اس کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لو۔ اور ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کریم جل جلالہ کا قرب اور رب کے نزدیک کرنے والی جو شے ہے، جو چیز ہے، وہ اللہ کا قرآن پاک ہے۔ جس نے قرآن پاک کو پڑھا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا، گویا اس شخص کو کریم رب کا قرب نصیب ہو گیا، وہ اللہ کریم جل جلالہ کے قریب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔